السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين۔ معزز مکرم حاضرین، تمام قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام کے نذرانے پیش ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز مکرم حاضرین، آج آپ کے سامنے جس موضوع کے تعلق سے گفتگو ہوگی وہ ہے زبان کی آفتیں۔ قبل اس کے کہ زبان کی آفتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے، زبان کی اہمیت انسانی زندگی کے لیے کیا ہے، انسان کے پورے جسم کے اندر زبان کی اہمیت کیا ہے اور اس کے کتنے گہرے اثرات زبان پر پڑتے ہیں یا اس کے کتنے گہرے اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں، اس کو بتانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بلد کے اندر فرمایا، آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر، الم نجعل له عینین، کیا میں نے ان کے لیے دو آنکھیں نہیں دی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے بندوں کو احسان جتلانا ہے، یعنی انسان کے تعلق سے بتلایا کیا میں نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ لہذا زبان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلا کر اس کے اوپر کچھ پابندی بھی عائد کر دی ہے کہ زبان ہم نے تمہیں دی ہے، اب اس کا استعمال تمہیں کس طرح کرنا ہے۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 71 کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ زبان کی پابندی ہے کہ اے ایمان والو، تم بات کہو تو صاف اور سیدھی بات کرو، تمہارے باتوں کے اندر، تمہارے کلام اور گفتگو کے اندر لاگ لپیٹ کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ دھوکہ فریب کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ زبان سے بولو تو صاف اور سیدھی بات بولو۔ آپ کی زبان سے بولا ہوا ایک لفظ آپ کو رسوا بھی کر سکتا ہے، آپ کو عزت بھی دے سکتا ہے۔ آپ جہاں ذلت اٹھا سکتے ہیں وہی آپ کا یہ زبان آپ کو عزت بھی دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کائنات علیہ السلام نے زبان کے ناجائز اور جائز استعمال کرنے پر اس کے کتنے گہرے اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ نبی کائنات علیہ السلام نے بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ اذا اصبح ابن آدم، کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تو اس کے بدن کے تمام اعضاء زبان سے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسے پناہ طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان تو ہمارے بارے میں ڈرتے رہنا، اس لیے کہ فإنما نحن بک، اس لیے کہ ہم تیری وجہ سے ہیں، فإن استقمت استقمنا، اگر تو سیدھی ہے تو ہم سیدھی ہیں، وإن اعوججت اعوججنا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں
آدمی زبان سے بات کرتا ہے، کسی کو گالی دے دیتا ہے، کسی کے تعلق سے غلط کلمات بول دیتا ہے، لیکن بھگتنا زبان کو نہیں پڑتا ہے، پورے بدن کو بھگتنا پڑتا ہے۔ مار کوئی زبان پر نہیں مارتا ہے، آدمی کے پورے بدن پر مارتا ہے۔ تو اس لیے زبان کا بہت گہرا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، اور جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو پورے اعضائے جسمانی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے بارے میں تو ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف کھاتے رہنا، بات بولنا تو سیدھی بولنا، غلط الفاظ نہیں بولنا۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر 2407 نمبر پر روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کی اہمیت ہے شریعت مطہرہ کے اندر، اور خصوصاً مسلمانوں کی زندگی کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تبارک وتعالى لا يلقي بها بالا۔ کہتے ہیں انسان کوئی کلمہ بولتا رہتا ہے، بات کرتا رہتا ہے، کوئی ایسا کلمہ نکل جاتا ہے اسی درمیان اس کو کچھ اس کی فکر ہی نہیں رہتی ہے، یہوی بہا فی نار جہنم، اس کلام اس چھوٹے سے جملے کی بنیاد پر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اس کو جہنم کی کھائی میں ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِرِضْوَانِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، انسان کوئی کلمہ بولتا ہے، کوئی بات بولتا ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضوان اور اس کی رضامندی کا جملہ ہو جایا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس جملے کی بنیاد پر اس کے درجات کو بلند کر کے اسے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ آدمی زندگی بھر غلط بولتا رہے، آخری وقت میں اگر اچھا بول دیا اس نے، اس کے کایا پلٹ گئی، لیکن پوری زندگی اچھا کام کرتا رہا، اچھے جملے استعمال کرتا رہا، اچھے بولتا رہا، اچھی گفتگو تھی، آخری وقت میں جا کر اس نے کوئی غلط جملہ بول دیا جس کو اس نے کچھ سمجھا ہی نہیں، تو اس کی بنیاد پر اس کی ساری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑتے تھے اور کہتے تھے یا لسان قل خیرا تغنم مسکت عن شر تغنم قبل ان تندم، کہتا ہے زبان بات بول تو سچی بول، قل خیرا تغنم، کہتے ہیں اگر تو بات بول تو اچھی بول، اچھی بات بول، نہیں تو شر والے برے الفاظ کو مت بول قبل اس کے کہ میں شرمندہ ہو جاؤں۔ زبان کو پکڑ کر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے زبان ہمارے بارے میں تو خوف کھا، بات کرنا تو صحیح بات کرنا، تیرے تجھ سے جو جملے نکلیں گے وہ صحیح ہونے چاہیے، اگر یہ جملے غلط ہو گئے تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے شرمندہ ہوتا ہے، اپنی زبان ہی سے انسان پہچانا جاتا ہے کہ اس کی زبان کیسی ہے۔ لوگ کسی کے اخلاق کو دیکھنا ہو، کسی کیریکٹر کو دیکھنا ہو تو سب سے پہلے زبان کو دیکھتے ہیں کہ آدمی بولتا کیسا ہے، آدمی کی لینگویج کیسی ہے، بات کس سے کس طرح کرتا ہے۔ تو زبان کا اثر انسانی زندگی پر بڑا گہرا ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے کہ زبان کے تعلق سے اس کے استعمالات جو غلط ہوتے ہیں ان کو ہمارے اور آپ کو جاننا ضروری ہے، جن کی وجہ سے جنہیں آفت کہا جاتا ہے، آفات اللسان جنہیں کہا جاتا ہے، زبان کی آفتیں جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے ایک بعد دیگرے چند منٹوں کے اندر زبان کی آفتوں کو رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زبان کے ذریعے انسان شرکیہ الفاظ کا استعمال کرے، اپنی زبان سے شرکیہ الفاظ کو نکالے، ہے نا۔ سماج اور معاشرے میں بچے رہتے ہیں، نوجوان بھی رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تیرے سر کی قسم، عام ہے کہ نہیں؟ تیرے سر کی قسم، تیرے پیر کی، ارے تیری ماں کی قسم، ماں کی قسم کھا کے بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا میں۔ تو یہ کسی کی قسم کھانا غیر اللہ کی قسم کھانے بذات خود شرک ہو جاتا ہے۔ زبان کے ذریعے سے شرکیہ الفاظ کا استعمال کرنا یہ زبان کی سب سے پہلی آفت اور سب سے بڑی آفت ہے۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکثر خطایا ابن آدم فی لسانی، انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے ہوتی ہیں. انسان کی اکثر خطائیں، زیادہ تر خطاؤں کا شمار اور زیادہ تر خطاؤں کا تعلق یہ اس کی زبان سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے تعلق سے بہت زبردست ہمیں اور آپ کو وعید دی ہے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن، یہ پوری آیت کریمہ پڑھتے جائیے اور وہاں پر ایک جگہ ملے گا وان تقولوا ما لا تعلمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسے جملے استعمال کر دو جنہیں تمہیں علم نہ ہو. ایک تو زبان سے شرک الفاظ کا استعمال کرنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا، رسول پر جھوٹ باندھنا، ایسی بات پیش کر دینا جس کو اللہ نے نہ کہی ہو، جس کو رسول نے نہ فرمایا ہو، یا اپنی زبان سے شرکیہ الفاظ کا استعمال کرنا. یہ زبان کی پہلی آفتیں ہیں، زبان کی خطرناک اور سب سے زیادہ یہ انسانوں سے صادر ہونے والی آفتیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ہمیں اور آپ کو سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے. اسی لیے کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، آپ جب ان سے پوچھیں گے کہ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو تو وہ کہیں گے ہم کھیلتے اور کودتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں. قل کہہ دیجیے أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا تم اللہ کی، اس کے آیتوں کی، اس کی نشانیوں کی، اس کے فرمان کی اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، کہتے ہیں کفر کرنے کے بعد اب کوئی معذرت پیش مت کرو. اللہ اس کے رسول کا مذاق اڑانے والا یہ کون ہوتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے تعلق سے جھوٹی باتیں کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ ایمان والا نہیں ہوتا، اس کے اندر ایمان کی آمیزش ہی نہیں. جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائے، اللہ پر جھوٹ باندھے، رسول پر جھوٹ باندھے، اللہ اس کے رسول کی طرف ان باتوں کو منسوب کر دے جن کو اللہ اس کے رسول نے نہیں کہا. ہے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کچھ لوگ بس اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہو گئی بات اور رسول کی ہو جاتی ہے، لوگ مان لیتے ہیں. نہیں پوچھیں گے ہم مولوی صاحب سے، پوچھو مولوی صاحب اللہ کے رسول نے فرمایا تو کہاں فرمایا، کیوں فرمایا، کب فرمایا؟ یہ ہمارے اور آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے روایت پیش کی، لعن اللہ الواشمات والی روایت جو پیش کی انہوں نے، ایک عورت آگے کھڑی ہو گئی کہا کہ جو ہے ابن مسعود آپ نے روایت پیش کی ہے، میں نے پورے قرآن کو پڑھ لیا، کہیں پایا ہی نہیں، کہاں سے لائے آپ اس بات کو؟ تو انہوں نے کہا دیکھو آپ پھر سے جا کے قرآن پر اس میں پاؤ گی، قرآن کو پڑھنے کے بعد وہ عورت پھر آتی ہے کہتی ہے کہ میں پورے قرآن کو پڑھ ڈالی، کہیں بھی اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے کہ گودنا گدوانے والی عورت بالوں کے اندر، بالوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، بالوں کے اندر سیٹنگ وغیرہ جو کراتی ہے، یا اسی طریقے سے اپنے دانتوں کے اندر شگاف کرانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے. اچھا نہیں پائی، میں نے نہیں پائی. انہوں نے کہا کہ اگر تم نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو یہ آیت کریمہ تجھ کو ضرور ملی ہوتی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تجھے دے اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے روک جاؤ. تو رسول نے اس چیز سے روکا اس لیے کہ وہ اب اللہ ہی نے فرمایا ہے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، رسول اپنی خواہش سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے، بات وہی بولتے جو اوپر سے ان کو حکم ہوتا ہے. جو بات بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، وحی الہی ہوتی ہے، ان کی طرف کوئی بات پیش کرتے ہیں. تو اس عورت نے اس کو مارا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، یا اسی طریقے سے شرک یا الفاظ کا استعمال کرنا، یہ زبان کی سب سے خطرناک آفتوں میں سے ہے جن کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں اور ہم اور آپ کہیں کے بھی نہیں رہ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم، اے لوگوں تم اپنے باپ کی قسم مت کھاؤ، اپنی ماؤں کی قسمیں مت کھاؤ،
اور اسی طریقے سے ولا تحلفوا الا باللہ، لیکن جب تمہیں قسم کھانا ہو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا قسم کھاؤ، ولا تحلفوا باللہ عز وجل الا وانتم صادقون، اور اللہ کی قسم بھی نہ کھاؤ کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر سچے ہو تب اللہ کی قسم کھاؤ، اگر جھوٹے ہو تو بھائی اللہ کی قسم بھی مت کھاؤ۔ یہ سب سے بڑی وعید ہے انسان کے اوپر کہ وہ جاننے کے باوجود بھی کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قسم کھا لے۔ وہ جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، میری بات جھوٹی ہے، میں نے جو کہا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے، لیکن لوگوں پر اپنا اعتماد جمانے کے خاطر، لوگوں پر بھروسہ جمانے کے خاطر اگر وہ جھوٹ بولے کہہ دے اللہ کی قسم میں نے یہ بات سنی ہے اور ایسی ایسی یہ چیز ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید میں آ جاتا ہے۔ اس کے ابو داؤد نے 3248 نمبر پر روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے زبان کی ایک آفت یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے جھوٹ بولے۔ جھوٹ کی وعید ہم اور آپ جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کا معاملہ کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پر یا شعور میں جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے کہیں نہ کہیں ہم اور آپ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ آپ کو بتایا گیا کہ جھوٹ کے نقصان کیا ہے، سچ بولنے کے فائدے کیا ہیں۔ آپ دیکھیں گے صحیح مسلم کے اندر 2607 نمبر کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، لوگوں سچائی کو لازم پکڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچائی یہ بھلائی کی طرف تمہیں لے جائے گی۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے کہ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام سچوں میں لکھ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے تم جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ یہ تمہیں فجور کی طرف لے جائے گی، غلط کام کی طرف لے جائے گی۔ آدمی کنٹینیو جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں، اس کو جھوٹوں میں لکھ دیتا ہے۔ جھوٹ کا یہ نقصان ہے۔ ہم اور آپ، جیسے ہمارے اور آپ کا معاملہ کیا ہے، گھر میں باپ موجود ہوتا ہے کہ نہیں، گھر میں ابو موجود ہے، کوئی آیا بلانے کے لیے، فلاں صاحب کہاں ہے، گھر میں موجود ہے ابو، بیٹے سے کیا بولتے ہیں، اب جا کے بول دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچے بھی خطرناک ہوتے ہیں، باہر جا کے بول دیتے ہیں کہ جو ابو بول رہے ہیں کہ جا کے بول دو ابو نہیں ہے گھر میں، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو جھوٹ بولنا اور یہ ہمارے بچوں کی تربیت میں بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ باپ جھوٹ بولے، ماں جھوٹ بولے تو ظاہر سی بات ہے کہ بیٹے آگے چل کر جھوٹ ہی بولیں گے، سچ نہیں بول سکتے، ان کی صفت بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ سچ بولے۔ تو زبان کی دوسری بڑی آفت یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کے ذریعے جھوٹے کلمات کو ادا کرے اور جھوٹی باتوں کو بولے۔ اسی طریقے سے زبان کی ایک آفت یہ ہے کہ انسان جھوٹ تو بولتا ہے، اب جا کے جھوٹی گواہی بھی دے، جھوٹی گواہی دے، لوگوں کے سامنے جائے یا کورٹ اور محکمے میں جائے، آدمی جھوٹی گواہی لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے لوگوں کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کو نہ بتلاؤں؟ 3 بار آپ نے کہا لوگوں کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں، بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کو نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول بتلائیے، تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، رابی کہتے ہیں آپ بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کر، اب آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ الا وشہادت الزور، لوگوں خبردار یہ جھوٹی گواہی ہے۔ تیسری چیز جھوٹی گواہی ہے جو سب سے بڑے گناہوں میں سے آتی ہے، کبیرہ گناہوں میں سے کہ انسان جھوٹی گواہی دے کسی بھی چیز میں، نہیں معلوم ہے اس چیز کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہو، گواہی دینا ہو، اپنے دوست کے سپورٹ میں جا کر لوگ بول دیتے ہیں، جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، سب سے بڑے گناہوں میں سے سب سے اوپر کی لسٹ میں ان کا نام آتا ہے کہ آدمی جھوٹی گواہی لوگوں کے سامنے جا کے پیش کرے۔ اسی طریقے سے آدمی احسان جتلائے، احسان کس سے جتلاتا ہے؟ زبان سے جتلاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے قسم کھا کر اپنی چیز کو بیچے، زبان سے ہی قسم کھاتا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. آپ نے فرمایا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا, ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, اور نہ ان کو پاک کرے گا, ان کے گناہوں کو معاف بھی نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا اور کہا کہ ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہے, اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں خواب و خسر من یا رسول اللہ, ایسے لوگ برباد ہو گئے, اللہ کے رسول کون ہے وہ لوگ؟ تو آپ نے فرمایا المبسل ازارہ, اپنے کپڑوں کو ٹکنے سے نیچے رکھنے والا, اپنے کپڑوں کو ٹکنے سے نیچے رکھنے والا. نماز پڑھنے کے لیے آؤ بھیا, ٹکنے کپڑے کو اٹھا لو, ہے نا, نماز ختم ہو گئی, چلو خلاص نیچے کر لو, چلے جاؤ مسجد سے. یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے. کبیرہ گناہ میں سے یہ ہے, اور سب سے ایسے لوگوں سے اللہ بات بھی نہیں کرے گا. ان کو پاک کرنا اور تو گناہوں کو معاف فرمانا تو بڑی بات کہ انسان اپنے کپڑوں کو ٹکنے سے نیچے لٹکائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک آدمی کو دیکھتے ہوئے کپڑا ٹکنے سے لٹکا کر نیچے جا رہا ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں اس احائد الانت, کیا تجھ کو حیض آ رہا ہے؟ وہ چکرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے. اچھا کس کو بول رہے ہیں امیر المومنین؟ کہا تجھ کو بول رہا ہوں, ذرا آیا ہو. کہا اللہ امیر المومنین کیا مرد کو بھی حیض آتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کیا مرد بھی اپنے کپڑوں کو ٹکنے سے نیچے لٹکاتا ہے؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کے اتنے کپڑے کو جو ٹکنے سے نیچے تھا اسے کاٹ دیا. آج ہمارا کوئی ذمہ دار ایسا ہے؟ کیا ہمارے والد اسی طرح ہے؟ ہمارے سرپرست اسی طرح ہے کہ بچوں کے کپڑے اگر ٹکنے سے نیچے ہو تو منع کرے؟ ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی مرد مجاہد اس طرح کہ وہ روکے ایسا؟ لہذا ٹکنے سے نیچے اپنے کپڑوں کو رکھنا یہ انسان کو جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے کافی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ, اور ایسا آدمی جو لوگوں پر احسان کرتا ہے مگر احسان کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ترنت احسان جتلا دیتا ہے. کسی پر خرچ کیا, کوئی مجبور تھا, پریشان تھا, اس کی پریشانی کو دور کیا پیسے کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے. اب کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی بات نہیں مانتا یا اس کے مخالف کوئی بات کر دیتا ہے, ابے تو وہی تو ہے, پڑھ رہا تھا ایسے تو میں نے ایسے کیا تھا, تیرے اوپر اتنا احسان کیا تھا, تجھ کو اتنا دیا تھا, لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کر دیتا ہے. تو ایسا آدمی جو لوگوں کے اوپر احسان نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ اس پر احسان جتلا دیتا ہے, تو ایسا انسان بھی اسی میں سے آئے گا. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, اور ایسا انسان جو اپنے مال کو نہیں بیچتا ہے مگر جھوٹی قسم کھا کے بیچتا ہے. مال خراب ہے, اچھا نہیں ہے, بہت اچھا ہے, ابھی نیا ہی آیا ہوا, فریش مال لے جاؤ. جانتا ہے کہ خراب ہے, یہ جانتا ہے کہ اندر پھٹا ہوا ہے, جانتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے, ریجیکٹ ہو چکا ہے یا ڈیٹ ایکسپائر ہو چکا ہے, اچھا کر کے بیوقوف بنا کے لوگوں کو دے دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم جو ہے یہ 3 قسم کے لوگ اس میں آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے زبان کی ایک آفت یہ ہے کہ انسان کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں لوگ ملتے ہیں, بس مجلس میں پہنچ جائیں گے, پڑیا چھوڑ دیں گے, لوگ ہنسنا شروع ہو جائیں گے. ہے کہ نہیں ایسے لوگ؟ کہیں کی بھی بات, کیسی بھی بات رہے, لوگ پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد چھوڑ دیں گے, پڑیا لوگ ہنستے رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل الذی یحدث بالحدیث لیؤذک بالقوم ویل له ثم ویل له, اس آدمی کے لیے تباہی ہو, بربادی ہو جو بات کرتا ہو تاکہ لوگ ہنسے اس کی بات کے اوپر,
اس کے لیے تباہی ہو، پھر تباہی ہو اس کے اوپر. 3 بار آپ نے ایسے انسان کو کہا کہ اس کے اوپر بربادی ہو. کتنی سخت چیز ہے یہ. اعمال انسان کے برباد ہو جائے اگر لوگوں کو ہنسانے والا کام کرنے لگے جھوٹی باتوں پر. بات حقیقی نہیں لیکن قوم کو ہنسانا ہے، بس اپنا کریڈٹ بنا رہے، لوگ عزت کریں میری، لوگ مجھ کو بہت کمیڈین انسان بولے. آدمی لوگوں کو ہنساتا رہے، یہ نہیں جانتا میں جتنا ہنسا رہا ہوں لوگوں کو اتنا جہنم کی کھائی میں جا رہا ہوں، اور وہ یہ جہنم کی ایک کھائی اور گھاٹی کا نام ہی ہے. تو لہذا زبان کی ایک آفت یہ ہے کہ انسان لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. اسی طریقے سے زبان کی ایک آفت یہ ہے کہ انسان لوگوں کا مذاق اڑائے. کپڑا اچھا نہیں پہنا ہوا ہے، آپ اس کا مذاق اڑا دیں. بال صحیح نہیں، آپ مذاق اڑا دیں. یا آپ سے کمتر غریب ہے، اس کے غریبی کا مذاق اڑائے. اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منهم. اے ایمان والو، ایک دوسرے کا تمسخر، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ. ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو، اور اے مومنہ ہو تو تم بھی کسی عورت کا مذاق مت اڑاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کی تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا آگے والا تنابذوا بالالقاب. مذاق اڑا کے آدمی الٹے سیدھے القاب لوگوں کو بیان فرما دیتا ہے. لوگوں کو برے القاب سے مت پکارو. یہ کتنی بری چیز ہے کہ انسان لوگوں کو حقیر سمجھے، لوگوں کا مذاق اڑائے. یا اسی طریقے سے کسی کی غریبی کا، کسی کی لاچاری اور مجبوری کا مذاق اڑائے اور لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کر دے. یہ کتنی بری چیز ہے کہ انسان لوگوں کا مذاق اڑائے اور انہیں برے القاب سے پکارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم 2589 نمبر کی روایت ہے، اتدرون ما الغیبہ. لوگوں غیبت جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ کہا اللہ رسول عالم، اللہ اس کو رسول بہتر جانتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے انداز میں کرو جس سے وہ ناپسند فرمائے. کہا اللہ کے رسول اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہو تو؟ کہا تو یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے. اگر اس کے اندر موجود ہے فقد اغتابت ہو تو تم نے اس کی غیبت کر دی. یہی اصل غیبت ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے جا کے فلاں کی برائی بیان فرما دی. اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہے تو اس کی غیبت ہے، اگر برائی موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، الزام ہے. اور جس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو کوڑے لگایا جائے ایسے انسان کو، ایسے انسان کی سزا کوڑوں سے پیٹا جانا اور مارا جانا ہے. اسی طریقے سے غیبت کے انجام کو ڈراتے ہوئے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جب مجھے معراج کرایا گیا میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں تابے کے ناخن دیے ہوئے تھے. تابے کا ناخن دیا تھا ان کے ہاتھوں میں، ان کے ہاتھوں میں تابے کے ناخن تھے. اب اس کے ذریعے سے وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے. تابے کے ناخن سے اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو نوچ رہے تھے. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو اچھالا کرتے تھے. وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، ان کی عزتوں پر حملے ڈالا کرتے تھے، واقع ہوا کرتے تھے، یعنی ان کی عزتوں کو اچھالا کرتے تھے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے 4878 نمبر کی. اسی طریقے سے اس قدر یہ سنگین جرم ہے کسی کا مذاق اڑانا. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی چہتی بیوی حضرت عائشہ ہم اور جانتے ہیں، ایک مرتبہ ایسے اچانک
حضرت صفیہ کا انہوں نے مذاق اڑا دیا تھا. کچھ نہیں کہا تھا انہوں نے, صرف اتنا کہا تھا کہ ان کا قد بہت چھوٹا ہے, زیادہ کچھ نہیں بولا تھا ان کو. ہماری عورتیں بولتی ہیں, ہماری ماں بہنیں بولتی ہیں, جو چاہتی ہیں وہ بول دیتی ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف اتنا کہا تھا, ان کا قد بہت چھوٹا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ جملہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا, عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مدجت بماء البحر لمزجته. عائشہ تو نے ایسا کلمہ کہہ دیا ہے, اگر سمندر کے پانی کے اندر وہ جملہ ڈالا جائے, سمندر میں اس جملے کو ڈالا جائے تو سمندر بھی اس جملے کی سیاہی سے تاب نہ لائے. سمندر کے پانی کو خراب کر سکتا ہے, پورا سمندر خراب کر سکتا ہے وہ. بولو, صرف اتنا جملہ کہ ان کا قد بہت چھوٹا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت انہیں فرما دیا. ہم اور آپ کون کون سے جملے لوگوں کو بول دیتے ہیں, کون کون سی چیزیں لوگوں کے تعلق سے بول دیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک جنگ کے موقع پر سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر علامہ البانی نقل کیا ہے 2608 کے اندر, اگرچہ سند میں کچھ کلام موجود ہے لیکن علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے. کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں گئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے. اب کیا ہوا کہ جنگ سے آنے کے وقت کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر اور عمر ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگے اور ان کا غلام بھی وہیں پر آرام کرنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے درخت کے نیچے تھے آگے جا کے. اب کیا ہوتا ہے کہ ابو بکر اور عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نیند کھل جاتی ہے, آنکھ کھل گئی, انہوں نے دیکھا کہ وہ غلام تو سویا ہوا. صرف اتنا کہا کہ بہت سوتڑ ہے, بہت سوتا ہے, اتنا جملہ سے غیر موجود سوئے ہوئے تھے وہ, اتنا جملہ انہوں نے کہا. اس کے بعد انہوں نے اپنے غلام کو جگایا اور کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو کہ ہمارے لیے کھانا دے دے, بھوک لگی ہوئی ہے, کھانا لے کے آ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. غلام آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس کے بعد کہتا اللہ کے رسول ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھانا مانگ رہے ہیں, انہیں کھانے کی ضرورت ہے. کہا جا کے کہہ دو ان لوگوں سے کہ انہوں نے اس سے بہتر کھانا کھا لیا, اس سے بہتر کھانا کھا لیا, کھا چکے وہ لوگ. اب غلام بھی پریشان کہ انہوں نے کھانا کہاں کھایا. آیا ان لوگوں کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ لوگ کھانا کھا چکے. اب وہ لوگ پریشان, ہم نے کچھ کھایا ہی نہیں اور اللہ کے رسول کیوں ایسا بول رہے ہیں. اس کے بعد وہ لوگ دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھا لیا, اللہ بھوک کے مارے حالت ہماری خراب ہے, ہم نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, انہیں کہا والذی نفس بیدہ انی لأری لقمۃ بین انیابکما یعنی اللقم الذی استغطاہ. کہتا ہے اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, بے شک میں گوشت کے ٹکڑے کو دیکھتا ہوں تمہارے سامنے کے دانتوں میں, کچلی کے دانتوں میں, انیاب کے اندر سامنے والے دانتوں میں. کون سا گوشت؟ کہا کہ تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی. کہا کون سی غیبت؟ کہا کیا تم نے اپنے بھائی کو, اپنے غلام کو یہ نہیں کہا کہ بہت سوتا ہے؟ اتنا سخت جملہ, اتنا چھوٹا کا جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غیبت میں شمار کر لیا. ہم اور آپ کتنا بول دیتے ہیں لوگوں کو, کوئی نہیں رہتا اس کی غیر موجودگی میں پتہ نہیں کتنی کتنی اس کے برائیاں بیان کر جاتے ہیں. ایک چھوٹے سے جملے پر کیا ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ رونے لگے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج بتلائیے. آپ نے فرمایا جا کے اپنے ساتھی سے معافی مانگو, اس کے بعد میرے پاس کھانے کے لیے آؤ. گئے وہ لوگ اپنے غلام سے معافی مانگتے ہیں. چھوٹوں کے سامنے جھکنا سیکھو,
چھوٹوں سے معافی مانگنا سیکھو. ابو بکر عمر کا مقام دیکھ لو, غلطی ہو گئی تو غلام سے معافی مانگنا پڑا انہیں, معافی مانگتے ہو لوگ, اس کے بعد اللہ کے رسول کے بعد کھانا کھانے. تو لہذا زبان کے آفتوں میں سے یہ کہ انسان کسی کی غیبت کرے, مذاق اڑائے, غیر موجودگی میں ایسی بات کہہ دے جسے ناپسند کرے, یا کسی کے اوپر تہمت لگا دے. یہ ساری کی ساری چیزیں زبان کی آفتوں میں سے ہیں, اور ان سے بچنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے, نہیں تو ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے. ابھی ہم اور آپ کیا ہوتا ہے, ادھر ہم اور آپ نیکیاں کرتے رہتے ہیں, ادھر غیبت کرتے رہتے ہیں, ادھر نیکی کرتے ہیں, بیلنس برابر بڑا ہوتا ہے, لیکن ادھر غیبت کرتے ہیں, ادھر جو بڑا ہوا ہے آپ کا, آپ کی نیکیاں جو بڑی ہوئی ہے, غیبت کرتے ہیں وہ آپ کو کھائی میں لے کے جاتی ہے. ترازو کا پلڑا غیبت والا جھک جاتا ہے جب آپ برائی کرتے ہیں, جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں. تو لہذا غیبت کرنے سے, کسی کا مذاق اڑانے سے, یا اسی طریقے سے کسی کے تعلق سے ایسی بات بولنے سے جو اس کے اندر موجود نہ ہو, یا اگر موجود ہو تو اسے ناپسند کرتا ہو, لہذا ان تمام چیزوں سے بچنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے کسی کو گالی دینا, کسی کو گالی گلوچ کرنا عام ہے ہمارے اور آپ کے اندر. سین الف لام, ہاں عام ہے کہ نہیں؟ سین الف لام ہم سمجھ گئے ہوں گے, لام الف بھی لے لو آخر میں, سمجھ گئے ہوں گے کیا ہے وہ, کون سی گالی ہے کہ نہیں؟ عام ہے ہمارے یہاں سین الف لام الف, ہمارے اندر وہ گالی عام ہے. ہم اور آپ بولتے ہیں, اس گالی کو بتاتے ہیں, بات بات میں یا مسجد کے اندر ہو یا کہیں بھی ہو, وہ گالی زبان سے نکل ہی جاتی ہے. کتنی سخت گالی ہے وہ. آپ کے گھر میں کتا بھی آتا ہے تو کہتے ہو نا وہ استعمال, ابے آ گیا, ڈاٹ 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 بیچ میں, ابے ڈاٹ ڈاٹ آ گیا ہے کہ نہیں؟ بولتے ہو کہ نہیں؟ آپ بولتے ہو. سالے کا رشتہ کتنا مقدس ہے معلوم ہے؟ کس کو بولتے ہیں سالہ؟ بیوی کے بھائی کو. اور اس کو ہم اور آپ نے اپنی مادری زبان میں گالی بنا لیا. کتا بھی آتا ہے تو اس کو بول دیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ارے اپنی بیوی سے بولو نا, تیرا بھائی آیا ہوا ہے, بول سکتے ہو کہ نہیں؟ اتنے مقدس رشتے کو تم نے وہ نام دے دیا, تو اتنے بولنے میں حرج کیا ہے؟ اتنا مقدس رشتہ ہے وہ, آپ اس کو گالی میں تبدیل کر دیے. تو لہذا یہ جملہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جب وہاں کر سکتے ہیں تو یہاں کرنے میں کیا حرج؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی کے تعلق سے فرمایا, لیس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البغی, مومن کسی پر لعن و طعن کرنے والا نہیں ہوتا ہے. ابے تو جہنمی ہے کہ نہیں؟ ہمارے سماج کے اندر ہے, ابے تو یہ ہے تو وہ ہے, تو پر لعنت ہے. آپ کو معلوم ہے اس لعنت کا گناہ کتنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان العبد اذا لعن شيئا, جب مومن یا کوئی آدمی کسی پر لعنت کرتا ہے کہ تیرے اوپر لعنت ہے, تو لعنت کا مقام کیا ہے معلوم ہے؟ کہا جاتی ہے صعدت اللعنت الى السماء, لعنت آسمان پہ چڑھتی ہے, فتغلق ابوابها, آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اس کو اس میں جانے کی جگہ نہیں ملتی ہے. ثم يهبط الى الارض, زمین پر آتی ہے, اس کو زمین پر پھینکا جاتا ہے. اس کے بعد فتغلق ابوابها, زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں لعنت کے لیے. اب اس کے بعد کیا کرتی ہو؟ ثم تاخذ يمينا وشمالا, دائیں طرف دیکھتے بائیں طرف دیکھتے, کئی جگہ نہیں ملتی ہے, تو کیا کرتے؟ رجعت الى الذي لعن, اس آدمی کی طرف جاتی ہے جس کے اوپر لعنت کیا گیا. اگر وہ اس کا اہل ہوتا ہے تو اس کے اوپر لعنت ہو جاتی ہے, لیکن اگر وہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے تو جس نے اس کے اوپر لعنت کی ہے اسی کے اوپر اس کی لعنت چلی جاتی ہے. گویا کہ ہم نے اپنے اوپر لعنت کر لی, گویا ہم نے اپنے اوپر لعنت کر لی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرمایا, ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ, کبیرہ گناہوں میں سے یہ کہ انسان اپنے والدین پر لعنت کرے. صحابہ کرام نے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم,
کون ہوگا ایسا انسان جو اپنے والدین پر لعنت کرے؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے ایسے انسان کو نہیں دیکھا جو کسی کے والدین کو لعنت کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، تو اس کے جواب میں لعنت اور گالیاں نہیں ملتی ہے؟ میں نے کسی کو گالی دی، کسی کی ماں بہن کو لعنت کا، ماں باپ کو لعنت کیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے جواب میں کوئی دوسرا ہمیں لعنت ہی کرے گا، ہمیں گالی ہی دے گا۔ تو گویا کہ ہم نے اپنے والدین کو لعنت کی، انہیں گالی دی، بخاری کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے آخری چیز جو میں آپ کے سامنے بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ جب زبان کی اتنی ساری آفتیں ہیں، لعنت کرنا، بہتان لگانا، گالی گلوچ کرنا، جھوٹ بولنا، مذاق اڑانا، غیبت کرنا، غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا جس کو سن کر آدمی اسے ناپسند کرے، اللہ اس کے رسول پر بہتان گڑنا، شرکیہ الفاظ اپنے زبان پہ استعمال کرنا، یا اسی طریقے سے اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو جھوٹ بول کر ہنسانا، جھوٹی گواہی دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں جب زبان کے آفتوں میں سے ہے تو ہمیں اور آپ کو ان سے بچنا ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پر شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی زبان کے حفاظت کے تعلق سے تعلیمات دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بات کرے تو اچھی بات کرے، نہیں تو خاموش رہے، بولو تو اچھی بات بولو، نہیں تو زبان ہی مت کھولو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کوئی بھی بات اپنی زبان سے نکالنے سے پہلے اس کلمے کے بارے میں جو نکلنے والا ہے سوچو، غور کرو، صحیح ہے یا غلط ہے، تولو، پرکھو، اگر وہ سٹیک اور اچھا جملہ ہے تب نکالو، نہیں تو اس کو زبان کے اندر ہی رہنے دو، باہر مت آنے دو۔ اسی لیے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو انسان خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اگر نجات ہمیں اور آپ کو چاہیے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ خاموشی اختیار کریں، بولے وہاں جہاں آپ کا بولنا ضروری ہو، خاموش وہاں رہے جہاں آپ کا نہ بولنا ضروری ہو۔ لیکن اگر حق بات ہے تو آپ کو بولنا ہے، وہاں پر اگر خاموش رہے تو آپ پر گناہ ہوگا۔ حق بات بولنے میں خاموشی ایک مومن کی علامت اور نشانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ کی زبان برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ زبان کو اگر تر رکھنا ہے تو اللہ کا ذکر کرتے رہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اگر ٹینشن سے بچنا ہے، اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے سے بچانا ہے تو اپنے زبان کا استعمال کرنا ہمیں اور آپ کو ضروری ہے، کیونکہ زبان کے غلط استعمال سے ہمارے اور آپ کا درجہ نیچے گر جائے گا۔ ہم اور آپ اس عورت کے واقعے کو جانتے ہیں، ہم اور آپ اس عورت کے واقعے کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہماری خواتین بھی اچھے طریقے سے جانتی ہیں، زیادہ تر لعن و طعن انہی کی طرف سے ہوتا ہے، وہی ایک دوسرے عورتوں پر الزام لگانا انہی کا سیوا رہتا ہے اکثر طور پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 190 نمبر کی، آپ کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کے رسول فلاں عورت ہے، ہم نے بتایا تھا پہلے بھی، اس کو آج بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے بہت صدقہ کرتی ہے، فرض نمازوں کو چھوڑے نفل نمازیں بھی بہت پڑھتی ہے، بہت نیک عورت ہے، نیک کام میں بہت سبقت لے جاتی ہے، کوئی اس کے جیسا نیک کام کرتا ہی نہیں، لیکن تو ادھی جا رہا اپنی پڑوسن کو تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جہنم میں ہے جس کی زبان سے اس کے پڑوسن محفوظ نہ ہو۔ ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
عورت ایسی ہے جو صدقہ و خیرات تھوڑا کم کرتی ہے, نیک کام میں کم سبقت لے جاتی ہے, نفل نمازیں کم پڑھتی ہے, لیکن لا تؤذی جارہا, اپنے پڑوسن کو تکلیف نہیں دیتی. آپ نے فرمایا ہی فی الجنتی, یہ عورت جنت میں. دیکھتے ہیں آپ زبان کی وجہ سے نیک کام کرنے کے باوجود بھی دیکھیں زبان انسان کو جہنم میں لے جا کے چھوڑ دیا, عورت کو جہنم کا باسی بنا دیا, اور اسی زبان نے ایک عورت کو جنت کا باسی بنا دیا. لہذا اپنے زبان کو استعمال کرنے میں ہماری اور آپ کی بڑی سوچ سمجھ ہونی چاہیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو زبان کے استعمال کے تعلق سے گارنٹی اور حفاظت کا وعدہ بھی کیا ہے. پہلی چیز آپ نے یہ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. آپ سے پوچھا کہ ای الاسلام خیر یا ای الاسلام خیر, کہتے ہیں کہ سب سے بہتر اسلام کیا ہے, یا بعض روایتوں میں سب سے بہتر مسلمان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے اس کا بھائی محفوظ رہے. زبان اور ہاتھ سے ہمارا بھائی اگر محفوظ ہے تو ہم سب سے بہتر مسلمان ہیں, اگر نہیں ہے تو سب سے گھٹیا مسلمان ہیں. مفہوم مخالف اس کا یہ نکلتا ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی ہے زبان کے صحیح استعمال کرنے پر. من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ. جو انسان اپنے زبان کے حفاظت کی گارنٹی لے لے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی لے لے کہ وہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا, تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. ایسا آفر کہیں مل سکتا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ صرف زبان کا استعمال صحیح کرو, شرمگاہ کی حفاظت کرو. اللہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ہمارے اور آپ سے گارنٹی لیتے ہیں. تو لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنے زبان کا صحیح استعمال کریں اور زبان سے ہونے والی خطاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کریں. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی اليوم 70 مرہ وفی روایت 100 مرہ. میں اللہ سے, کون ہوں میں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں بخشایا ہوا معصوم عن الخطا نبی ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا میں دن میں 70 بار اور 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں. ہم سراپا گناہ میں ڈوبے ہوئے ایک بار بھی نہیں کر سکتے. تو لہذا جو خطائیں ہو چکی ہیں ان سے اللہ سے معافی مانگو. اگر کسی کی غیبت کی, چگلی کے, کسی کا مذاق اڑائے, کسی پر بہتان لگائے, اگر وہ زندہ ہے تو اس سے معافی مانگ لو مرنے سے پہلے. کیوں؟ کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے, اور حقوق العباد کا مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک نہیں اسے معاف کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے. جس کو آپ نے گالی دی وہ نہ معاف کر دے, جب تک جس کو آپ نے برا بھلا کہا وہ نہ معاف کر دے. لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تم ہمیں اور آپ کو ہماری زبانوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رہے ایمان پر قائم رہے, ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر. اللہ ہماری عبادتوں کو قبولیت کا ذریعہ عطا فرما, اور اسی طریقے سے ہماری عبادتوں کو ہمارے لیے جنت میں داخل ہونے کا اور جہنم سے بچ نکلنے کا ذریعہ بنا دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا